الحمد لله والصلاة لأهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب الاحترام، قابل عزت احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق والدین پر بچوں کے کیا کیا حقوق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی احکامات بیان فرمائے ہیں اولاد کے حقوق کے بارے میں، اور آپ نے اپنی زندگی میں اولاد کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ کس قدر شفقت کا معاملہ فرمایا، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلا حق والدین کا، اولاد کا والدین کی عمر کیا ہے، تو بالترتیب انشاءاللہ میں تذکرہ کرتا چلا جاؤں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے. سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ جب انسان کا کوئی بچہ بچی پیدا ہو جائے وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. یہ پیدائش کی سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے. اولاد کا کیا حق ہے؟ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو جائے تو پیدائش کے فوراً بعد جتنا جلدی ہو سکے بچے کے کان میں آذان اور اقامت کہی جائے. دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت. کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلا لفظ جو پڑے وہ کیا ہو؟ وہ ایسے الفاظ ہو جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی پر، بزرگی پر دلالت کرے، اور اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اس لیے کہ کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے اس کو ہم سب سے پہلے کیا پڑھاتے ہیں؟ کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہ جب جس طرح مسلمان ہونے کے لیے ایسے کلمات کو زبان سے دہرانا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں، اسی طریقے سے جب بچے کے کان میں سب سے پہلے ان الفاظ کو دہرایا جاتا ہے، تلقین کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی پر، بزرگی پر دلالت کرتے ہیں، تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں محسوس نہ ہو. حضرت رافع رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں آذان اور اقامت فرمائی. تو بچے کا سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اس کے کان میں آذان اور اقامت کہی جائے. دوسرا بچے کی حقوق میں سے دوسرا حق کیا ہے؟ تحنیک کیا جائے. تحنیک سنت ہے. تحنیک کا مطلب کیا ہے؟ تحنیک کا مطلب یہ ہے کہ کھجور کو یا کوئی بھی میٹھی چیز، شیرینی یا شہد، اپنی زبان میں کھجور کو چبا کر منہ کے اندر اس بچے کے تالو کے ساتھ لگایا جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور بہتر یہ ہے کہ کسی نیک بزرگ اللہ تعالیٰ کے بندے سے تحنیک کروائی جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تحنیک فرماتے اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے. تو ہماری پر بھی بچوں کا حق ہے کہ جب ہمارے ہاں کسی کی بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کی تحنیک کسی بزرگ سے کروا دیں. اس لیے کہ جب کسی بزرگ کسی اللہ والے کی زبان کے لعاب مبارک اس کی منہ میں جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ اس کے اپنے برکات ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تحنیک کا حکمت کا کیا تقاضا، اس کی حکمت کیا، علت کیا ہے کہ جب بچے کے کان میں بچے کے تالی کے ساتھ کھجور وغیرہ لگ جائے وہ اپنی زبان کو حرکت دے گا. جب وہ زبان کو حرکت دے گا تو اس کی زبان میں تالی کے اندر طاقت آ جائے گی اور ماں کی چھاتی سے جو دودھ چوسنے کا عمل ہے وہ اس کی زبان کے ذریعے کیا ہو جائے گی؟ وہ عمل آسان ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تحنیک فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تحنیک کے لیے بچوں کو لایا جاتا تھا.
حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دونوں کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی. اس کے بعد تیسرا حق کیا ہے بچے کا والدین پر کہ اس کے لیے عقیقے کا بندوبست کیا جائے. لڑکا ہو تو 2 بکرے، لڑکی ہو تو 1 بکری. اللہ کے راہ میں بچے کے بالوں کے بقدر 7 دن مستحب ہے کہ عقیقہ کیا جائے. عقیقے کے لیے مستحب وقت 7واں دن ہے، فرض واجب نہیں ہے. عقیقہ سنت ہے، اہتمام کرنا چاہیے. اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بچے کے لیے 2 بکرے یا بکریاں اور بچی کے لیے 1. البتہ اگر کوئی شخص 7 دن نہ کر سکے تو 14 دن، 21 دن یا زندگی کے کسی بھی موڑ میں اس انسان کے پاس دولت آ جائے، مال آ جائے، تو پیدائش کے بعد یعنی کوشش کی جائے کہ اس کی پیدائش کا وہ 7واں دن بن رہا ہو، اس کی پیدائش کا وہ 7واں دن بن رہا ہو. لیکن فرض واجب نہیں ہے. اللہ نے مال دیے تو شکرانے کے طور پر کرنا چاہیے. تو عقیقہ کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اہتمام فرمایا ہے اور تلقین بھی فرمائی ہے کہ انسان کو اہتمام کرنا چاہیے. یہ خوشی کا تقاضا ہے، خوشی کا موقع ملا ہے. اور عقیقے کے بکری کے لیے جانور کے لیے شرائط وہی ہے تو قربانی کی جانور کی شرائط ہوتی ہے کہ کم از کم بکری کا 1 سال ہونا ضروری ہے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، بچے کے بال کو اتروایا جائے، کاٹا جائے اور بچے کے بالوں کے بقدر شان بھی سب کا کیا جائے. یہی عقیقہ ہے. یہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، 7 دن کرنا فرض واجب نہیں ہے، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، سنت عمل ہے. انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. البتہ مستحب وقت اس کے لیے 7 وقت ہے. اور اس کے بعد والدین کے اوپر اولاد کا اور کیا حق ہے کہ مسلمان والا نام رکھا جائے. ایک اچھا اور بہترین نام کا انتخاب کیا جائے. کس طرح بہترین نام کہ اللہ کے نام میں سے کوئی نام نہ ہو. ہاں البتہ اللہ کے ناموں کے شروع میں کوئی عبد کا لفظ لگایا جائے. الرحمن اللہ کا نام ہے، شروع میں عبد لگا دے تو عبد الرحمن نام رکھا جائے، عبد العزیز نام رکھا جائے، عبد الغفار نام رکھا جائے تو بہترین نام رکھا جائے. اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن انسان کو اس کے نام سے پکارا جائے گا. اس لیے اپنے لیے بہترین نام کا انتخاب کرو، اپنی اولاد کے لیے بہترین نام کا انتخاب کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ شکایت لے کر آیا. شکایت کیا گئی کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، میری اتباع نہیں کر رہا، میری بات نہیں مانتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جلیل القدر صحابی ہے، حضرت عمر رضی اللہ نے اس بندے کے بیٹے کو بلوایا اور پوچھا، سرزنش کی، ڈانٹ ڈپٹ کیا، اس کی بے عزتی کی. حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ کیوں بات نہیں مان رہا. اس بچے نے کہا، بیٹے نے کہا کہ اے عمر بن خطاب، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یا امیر المؤمنین، آیا اولاد کا والدین کے اوپر بھی کوئی حق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا ہاں ضرور ہے، کیوں نہیں ہے، اولاد کا والدین کے اوپر حق ہے. اس بچے نے کہا کیا حق ہے اے امیر المؤمنین، مجھے بتا دیجیے، فرما دیجیے. حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق والدین کے اوپر اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے بہترین حسب نسب اور ماں کا انتخاب کیا جائے، اور جب وہ پیدا ہو جائے اس کے لیے ایک اچھے نام کا انتخاب کیا جائے، اور جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کو قرآن مجید کی تعلیم سکھلا دی جائے، قرآن مجید کی تعلیم سکھا دے. یہ اولاد کے اوپر، یہ اولاد کا حق ہے کس کے اوپر؟ والدین کے اوپر. اس لڑکے نے کہا اے امیر المؤمنین، ان 3 باتوں میں سے میرے باپ نے کسی بات کا بھی لحاظ نہیں رکھا، اس لیے کہ میری ماں ایک حبشی مجوسی کی باندھی ہے، ایک حبشی خاتون ہے، وہ مجوسی کی باندھی ہے. تو جو آپ نے پہلی بات فرمائی کہ بیوی میں سے نیک صورت بیوی کا انتخاب کیا جائے، وہ بات نہیں پائی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین نام کا انتخاب کیا جائے. اس سے میرا نام جوہل رکھا ہے، اور جوہل میری مقبولی کا نام ہے، جوہل میرا نام اس لیے کیڑے کا نام رکھا ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ اس نے قرآن کی آیت میں سے کوئی ایک آیت بھی مجھے نہیں سکھلائی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بندے، تو میرے پاس اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا ہے کہ تیرا بیٹا نافرمان ہے، حالانکہ تو اسے بڑا ظالم ہے، تو نے اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، برا ظلم کیا ہے. اس سے پہلے کہ تیرا بیٹا تیرے ساتھ انصافی کرے، برا ظلم کرے. اولاد کا والدین کی حق یہ ہے کہ سب سے پہلے
اس کا اچھا نام کا انتخاب کیا جائے، اس لیے قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کو اس کے نام سے پکارا جائے گا، بندوں کو اس کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے اپنے لیے بہترین نام کا انتخاب کرو، اور ناموں میں بھی ایسا نام رکھنا چاہیے کہ جس کے ساتھ نیک ساتھ یا بد ساتھ کا شکر نہ ہو۔ بد ساتھ کا مطلب کہ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے کہا حزن۔ حزن کا معنی ہے غمگین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حزن نہیں، آپ کا نام سہل ہے، آسانی ہے۔ اگر کسی انسان نے غلطی کے ساتھ نام رکھ نہیں دیا ہے نام مناسب نام، تو اس کو تبدیل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تبدیل کرنا چاہیے، اپنے عزیز و عوام میں سے دیکھنا چاہیے۔ بہت کا نام حضرت عمر رضی اللہ کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ آسیہ، آسیہ، اور آسیہ کا ترجمہ کیا ہے؟ نافرمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبدیل فرما کر جمیلہ رکھ دیا، خوبصورت۔ تو وہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرمائی۔ شیطان نام رکھا، اس کو تبدیل فرمایا۔ تو جہاں پر بھی آپ کو لگے کہ یہ نام شریعت کے خلاف ہے، ناواسط ہے، نام کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ابو لہب، لہب کس کو کہتے ہیں؟ شعلے کا باپ۔ تو نام کا اثر ہوتا ہے، جہنم میں وہ نہیں کیا۔ اس لیے اپنے عزیز و اقارب میں سے، اپنے اولاد میں سے، بہن بھائیوں میں سے جن کے نام شریعت کے مطابق نہیں ہے، جن کے نام کا مطلب صحیح نہیں ہے، ان کا نام تبدیل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایسا نام رکھنا جس انسان کا نیک سال ہو۔ مثال کے طور پر افلاح، افلاح کہتے کامیابی کو۔ اگر کسی بچے کا نام کامیابی ہو، کوئی شخص اس دن آ گئے آپ کے گھر کا دروازے پہ دستک دے کہ گھر میں افلاح ہے اور آپ کا ایک افلاح نہیں ہے، تو آپ نے کیا کہا کہ کامیابی نہیں ہے، تو ایسا نام بھی نہیں رکھنا چاہیے، حالانکہ کامیابی تو ہے۔ تو ہر دن ایسا نام نہ رکھا جائے جس نام سے انسان کے بدشگونی، بدسالی یعنی سوالی کا شگون ہو۔ آپ نے کسی لڑکے کا نام رکھا آسانی، اور وہ گھر میں کوئی شخص بلانے آتے کہ آسانی گھر میں ہے، آپ کہتے گھر میں نہیں ہے، کہ اللہ نے تو آسانی پیدا فرمائی ہے، تو ایسا نام کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہے احد، الصمد، ان ناموں کو بھی نہیں رکھنا چاہیے، ناموں کو تبدیل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں سے کوئی شخص نام رکھنا چاہے، محمد نام رکھنا چاہے، اس کی اجازت ہے، برکات ہے۔ صحابہ کے ناموں میں سے انسان کو نام رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص، ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا میں نے یہاں بیٹا بیٹا ہوا ہے، میں نے اس کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا جانا ہے، تعریف کی، تو انبیاء کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ والدین کی اوپر اولاد کی حکم میں سے کیا حق یہ ہے کہ اپنے اولاد کے ناموں میں سے ایک اچھے نام کا انتخاب کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک حق یہ ہے کہ اپنے اولاد کے درمیان برابری کا معاملہ کیا جائے، اپنے اولاد میں سے کسی کے ساتھ انصافی نہ کی جائے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کے اندر اختیار دیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو جائز تصرف کا اختیار حاصل ہے۔ اپنی زندگی میں انسان اپنی اولاد کو کچھ گفٹ کرنا چاہے، ہبہ کرنا چاہے، شرعاً اس کی اجازت ہے، لیکن شرعی طریقہ یہ ہے کہ ہر اولاد میں سے ہر ایک کو برابر دیا جائے۔ اگر بیٹی کو 10 روپے دینا ہے تو بیٹی کو بھی 10 روپے دے۔ ہر وقت نواز کے بعد یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں تفاضل ہوتا ہے کہ بیٹے کو 2 حصے، بیٹے کو 1 حصہ۔ تو اولاد کے درمیان برابری عدل انصاف والا معاملہ کیا جائے۔ دیکھو اگر اولاد میں سے کسی نے محسوس کیا کہ میرے والدین میرے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے، میرے اوپر میرے بھائی کو بڑی ترجیح دے رہے ہیں، اور اس نے اس کو محسوس کیا تو وہ ضرور بضرور حسد کرنے لگے گا۔ قرآن مجید میں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ سنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں کا حسد کس وجہ سے تھا؟ اس وجہ سے تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت زیادہ تھی، آپ کو زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے، جس کی اوپر بھائیوں نے حسد کیا، حسد کی بنا پر اس کو کنویں میں ڈالا، غلام بنا کر بھیج دیا۔ تو یہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور جب ماں باپ عدل انصاف کرتے ہیں، اولاد کے درمیان برابری کا معاملہ کرتے ہیں، تو گھر کے اندر معاملات اچھے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی ناانصافی کرتا ہے تو اولاد میں سے کسی کا حسد کرنا یہ بنتا تو ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے اولاد کے درمیان برابری، عدل انصاف والا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد محبت میں بھی، نرمی میں بھی سب کے ساتھ برابری والا معاملہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ليس منا من لم يرحم صغيرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، دونوں جہانوں کے سردار،
محمد مجتبی آپ کا بچوں کے ساتھ انتہائی محبت والا معاملہ تھا، شفقت والا معاملہ تھا، انتہائی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھتے، چھوٹے تھے، یا ما فعل النغیر، ایک عمیر رضی اللہ کے صحابی تھے، چھوٹے تھے، ان کے پاس ایک پرندہ ہمارا پتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے تو مسکرا کر فرماتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، آپ نے پرندے کے ساتھ کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، بچوں کی طرح لڑکڑاتے ہوئے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو درمیان میں روک کر منبر سے اترے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو گود میں اٹھایا، اپنے قریب لے کر آ کر بٹھایا، سامنے بٹھایا اور فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنے نواسے کے ساتھ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کو بوسہ دے رہے تھے، پیار کر رہے تھے۔ حضرت اقرع بن حابس صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی بچے سے پیار کرتے ہیں، آپ بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں، میری تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان سے پیار نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے رحمت و شفقت کو نکال دیا، احسان کو نکال دیا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بچوں کے ساتھ انتہائی پیار والا معاملہ کرنا چاہیے، نرمی والا معاملہ کرنا چاہیے، عدل انصاف والا معاملہ کرنا چاہیے، بچوں کی تربیت کا لحاظ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم گھر پہ جائے اور بچے جو نام سے دوڑ کر چپ جائے، جیسے انسان سانپ کو دیکھ کر ڈرتا ہے نا، بھاگ جاتا ہے، جانور کو دیکھ کر ڈرتا ہے، بھاگ جاتا ہے، تو باپ کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، باپ کو انتہائی شفیق ہونا چاہیے، اولاد دے کر خوش ہو جائے، آپ کے قریب آ جائے، آپ سے پیار کرنے لگ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ مشفقانہ رویہ، اللہ تعالیٰ بھی انتہائی شفیق ہے، اپنے بندوں سے انتہائی پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں ہے کہ میرا بندہ بھی اپنے بندوں سے پیار کرے، محبت والا معاملہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو صلہ منقطع کا، کہ اس بندے سے بھی صلہ رحمی کرنا چاہیے جو انسان کے ساتھ قطع تعلق ہے، اور اس بندے کو بھی معاف کرنا چاہیے جو آپ کے ساتھ برائی کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے بارے میں ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اولاد کا والدین کے اوپر حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ دینی تربیت کے انسان فکر کرے۔ آج کل بہت کمی ہے، بہت کمی ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے ایمان والو، وَأَمُرْ أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو حکم دیجیے، بالصلاۃ، نماز کا حکم کیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کا اہتمام کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کی ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، انسان اور پتھر ہوں گے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم وهم ابناء 7 سنین، اپنے اولاد کو نماز کا حکم کیجیے، مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کیجیے، کس وقت؟ جب وہ 7 سال کے ہو گئے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور ان کو نماز نہ پڑھنے کے اوپر ماریے، ڈانٹ ڈپٹ کیجیے، کس وقت؟ جب بچوں کی عمر 10 سال کو پہنچ جائے۔ اور فَرِّقُوا مَضَاجِعَهُمْ، ان کے بستروں کو الگ کر دیجیے۔ تو 7 سال کی عمر میں انسان کو اپنی اولاد کے لیے اہتمام، نماز پڑھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے ساتھ مقصد میں لے جانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو نماز نہ پڑھنے کے اوپر مارنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے۔ اور آج ہم میں سے کسی شخص کا بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو کہتے ہیں چھوٹا ہے، سمجھ جائے گا، غلطی کے اوپر ڈانٹنا بھی چاہیے۔ تربیت یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا بچہ غلطی کرے، غیر شرعی کام کرے، ٹی وی میں بیٹھ کر گانے دیکھ رہا ہو، موبائل استعمال کر رہا ہو، اور آپ کہیں کہ چھوٹا ہے، سمجھ جائے گا۔ دیکھیے چھوٹا بچہ تحریر کی معنی بہت آئے، اس کے اوپر آپ جو بھی لکھنا چاہے، کاتب کی معنی میں، فارسی کے معنی میں جو بھی لکھنا چاہے وہ لکھ لیں گے آپ، لیکن جب وہ بڑا ہو جائے گا تو جو اس نے بچپن میں دیکھا ہوگا، کانوں سے سنا ہوگا، آنکھوں سے دیکھا ہوگا، وہ عمل وہ کرے گا۔ باپ کو نماز پڑھتے دیکھا ہوگا، نماز پڑھے گا، کانوں سے نماز کے بارے میں حکم کرتے ہوئے سنا ہوگا تو نماز پڑھے گا، نیکی کی تلقین کرتے ہوئے دیکھا ہوگا تو وہ نیکی کا حکم کرے گا، نیکی پر عمل کرے گا۔ تو اپنے اولاد کو بچپن سے ہی نماز کا عادی بناؤ، اللہ کے ذکر کا عادی بناؤ۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں
رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں 3 سال کی عمر میں تھا کہ میں رات کو اٹھ جایا کرتا تھا، اپنے ماموں محمد بن سوار کو دیکھا کرتا تھا، جب وہ مجھے دیکھتے، میری عمر 3 سال کی تھی، مجھ سے فرمایا کہ اے میرے بچے، کہ آپ نے اس اللہ کی عبادت نہیں کرنی جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں میرے ماموں میں کیا عبادت کروں، 3 سال کے بچے کو کیا سمجھ ہوتا ہے؟ تو میرے ماموں محمد بن سوار نے کہا کہ آپ بس یہ جملہ یاد کریں، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظر الیہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شاہدی، اللہ میرے ساتھ ہے، سامنے موجود ہے۔ تو 3 جملے مجھے سکھائے کہ آپ نے رات کے وقت 3 مرتبہ زبان ہلائی بغیر یہ دہرانا ہے ذہن کے اندر۔ کون سا جملہ؟ اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے سامنے میری ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جملہ سکھایا۔ کچھ عرصے کے بعد فرمانے لگا کہ بیٹے میں نے جو آپ کو جملے سکھائے تھے وہ آپ کو یاد ہے؟ وہ آپ دہراتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کیا جملے ہیں؟ یہ جملہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا ہے، اللہ میرے سامنے ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ میرے بیٹے اس جملے کو نہ 7 مرتبہ دہرایا کرے، زبان ہلائے بغیر۔ میں کچھ بڑا ہوا تو 7 مرتبہ کامنا شروع کیا۔ پھر فرمایا کہ 1 سال گزر گیا تو میرے ماموں محمد بن سوار نے مجھے کہا کہ بیٹے میں نے آپ کو کچھ جملے سکھائے تھے، یاد ہے؟ تو میں نے کہا جی یاد ہے۔ فرمایا دہراتے؟ میں نے کہا جی دہراتا ہوں۔ فرمایا کہ کہنے لگے کہ اس کو 11 مرتبہ دہرایا کرو۔ تو میں نے 11 مرتبہ اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ جب ان 3 جملوں کی حلاوت میرے دل کے اندر گھر کر گئی، میرے ذہن میں یہ چیزیں آ گئی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے سامنے ہے، جو میں کر رہا ہوں تو اللہ اس کا گواہ ہے۔ تو جب ان جملوں کی حلاوت، ان جملوں کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی تو پھر کچھ عرصے بعد فرمایا کہ میرے بیٹے آپ کا جملوں پر عمل ہے؟ میں نے کہا جی عمل ہے۔ فرمایا کہ مجھے بتائیے کہ جس بندے کو اس کا رب، اس کا اللہ دیکھ رہا ہو، اس کے سامنے موجود ہو، وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، اے میرے بھانجے، اے میرے بچے، آپ نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، آپ نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اس لیے کہ جب اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، آپ نے نماز کا اہتمام کرنا ہے، آپ نے ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے، آپ نے درود شریف کا اہتمام کرنا ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک جملہ اس کو سکھاؤ، ایک نماز اس کو بتاؤ، ایک نماز میں اس کو لے کر آؤ، تو آہستہ آہستہ تربیت کریں گے تو وہ سمجھ جائے گا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی طریقہ تھا کہ مرو اولادکم بصلاتہم ابناء 7 سنین، کہ اپنے اولاد کو جس وقت ان کی عمر 7 سال ہو نماز کا حکم کیا کرو، اور وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور ان کو مارو نماز نہ پڑھنے کے اوپر، کس وقت؟ جب ان کی عمر 10 سال تک پہنچ جائے۔ تو اپنے اولاد کو ذکر اللہ کی یاد کی تلقین کیا کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ذکر کیا کرو۔ آپ سے کچھ مانگے، آپ ان کو کہیں کہ بھائی پہلے اللہ سے مانگے پھر ہم آپ کو دیں گے، اللہ آپ کو دے دے گا۔ تو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ اپنی اولاد کی تربیت کے انسان دین فکر کرے۔ دین فکر کیا ہے؟ دین فکر یہی ہے کہ وہ شریعت کے مطابق انسان اپنے اولاد کی تربیت کرے، اس کے لیے اچھے نام کا انتخاب کرے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے اس کی طرف سے انسان عقیقہ ادا کرے، اس کی طرف سے انسان اس کے لیے جب 7 سال کی عمر کو پہنچے اس کو نماز کا حکم کرے، 10 سال کی عمر کو پہنچے اس کو نماز نہ پڑھنے کی اوپر مارے، اس کو دینی تعلیم سکھائے۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو قرآن کی تعلیم سکھائے، یہ اولاد کا بردان کی اوپر حق ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس دور میں ہمارے سامنے چونکہ دنیاوی فائدہ ہے، مادی اسباب ہمارے سامنے ہے، ظاہری فائدے ہمارے سامنے ہے، اس لیے ہمارے بچے نماز پڑھے نہ کرے، قرآن کی تعلیم سیکھے نہ سیکھے، بڑے ادب کرے نہ کرے، مسجد جائے نہ جائے، استاد کا اپنے والدین کی بات مانے نہ مانے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ لیکن اسکول نہ جائے اس کی ہمیں فکر ہے، اسکول نہ پڑھے اس کی ہمیں فکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے یہ بات موجود ہے، اسکول نہیں پڑھے گا نوکری کہاں سے ملے گی، نوکری نہیں ملے گی کمائے گا کہاں سے؟ حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقهم وإياكم، پہلی نسبت اللہ تعالیٰ نے رزق کی اگر کی ہے تو رزق کی نسبت پہلی اللہ تعالیٰ نے اولاد کی طرف کی ہے، پھر ماں باپ کی طرف کیا ہے۔ فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ ماں باپ کو بعد میں رکھا ہے، اولاد کو پہلے رکھا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی اولاد کی اگر فکر کرنی چاہیے، پہلے دین فکر کرنی چاہیے کہ میرا بچہ دین کے بارے میں کتنا میرے مطابق شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو شریعت کے راستے میں لے کر آیا ہے۔ آپ کی تربیت کے اندر آپ کے لیے اس کے مطابق شریعت کے احکامات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق آپ نے اپنی اولاد کے اپنے بچے کی شریعت کے مطابق تربیت کی ہے، تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد کیا کرے گا؟ وہ آپ کے پیچھے اشارے ثواب کرے گا۔
ایک ہمارے عزیز ہے، اس نے کارگزاری سنائی، ان کے ساتھ ایک شخص کرنل صاحب تھے، ان کے ساتھ نوکری مل گئی، وہ کہنے لگے کہ وہ کرنل صاحب جس وقت ان کا انتقال ہوا تو ہم گئے کہ چلو یار دوست ہے، ایک وقت گزرا ہے، ہمارے بڑے گزرے ہیں، ان کے کفن دفن کے لیے ہم جائے وہاں پر کفن دفن کا بندوبست کریں۔ ادھر لاہور کا ہی یاد ہے کسی ڈیفینس وغیرہ کا، کہنے لگے کہ جب ہم گئے وہاں پہ ہم نے ان کے گھر پہ دستک دی، اندر سے بچے نکلے، جب دیکھا کہ اس بچے کے ہاتھ میں چڑی چکا ہے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کرنل صاحب کا گھر ہے؟ تو اس نے کہا ہاں کرنل صاحب کا گھر ہے۔ کہنے لگے کہ ہم نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا کہ اس کا انتقال ہوا، تو بچے نے کہا، اس کے بیٹے نے کہا بالکل اس کا انتقال ہوا، تو ہم نے پوچھا کیا اس کا جنازہ بھی ہو گیا اتنی جلدی؟ اس نے کہا نہیں جنازہ تو نہیں ہوا۔ تو دوبارہ ہم نے پوچھا کہ پھر کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم نے اندر میں اس کو رکھا ہوا اسٹور کے اندر، اور ایمبولینس والے کو 112 والوں کو ہم نے فون کیا ہوا ہے، کچھ دیر میں وہ آ جائیں گے، ایمبولینس کے اندر لے جائیں گے، کفن دفن دے کے پیسے دے کے ہم فارغ ہو جائیں گے۔ تو کہنے لگا جب ہم اس کے گھر کے اندر گئے تو اس کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی، تینوں بچے چڑی چکا کھیل رہے تھے، اور اس کا باپ مرا ہوا گودام کے اندر رکھا ہوا ہے اور باہر سے دروازہ بند ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ دنیاوی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ اگر انسان اپنی اولاد کو اتنا بھی نہ سکھائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کرنا ہے، تو وہ کیا ہے؟ انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی تباہی ہے اور آخرت میں تباہی۔ اس نے کہا کہ ہم گئے تو دیکھا وہ گودام کے اندر رکھا ہوا ہے، ہم نے خود اس کو اٹھایا وہاں سے ایمبولینس کے اندر لے کر کے ہم نے اس کو غسل دی۔ وہ صاحب کہنے لگا کہ میں نے غسل جا کے ان کے سامنے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم کہ کم از کم اپنے بیٹے کو اتنی دینی تعلیم ضرور سکھاؤں گا کہ جو کم از کم میرے مرنے کے بعد مجھے قسم دفن کا بندوبست کرے، میرے مرنے کے بعد میرے اوپر ساری ثواب کو کرے، سورہ یاسین کی تلاوت کو کرے، جو شروع میں رکوع پڑھا جاتے سورہ بقرہ کی تلاوت کو کرے۔ تو ہمارے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ آیا ہم نے اپنی اولاد کی تربیت اس قدر کیا کہ نہیں کی کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے ہماری اوپر وہ کفن دفن کا بندوبست کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، ہمیں وہ غسل دینے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، وہ میرے مرنے کے بعد میرے قبر پر آ کر یہ سارے سوال کریں گے بھی کہ نہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو آج کے ہمارے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے اولاد کی دینی تربیت کرے۔ اولاد کا والدین کے اوپر کچھ حقوق ہے، میں نے تقریباً بتا دیا کہ پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو جائے اس کے کام میں آباد و اقامت کہی جائے، اس کی طرف سے عقیقے کا بندوبست کیا جائے، اس کے لیے اسلامی نام مسلمان والے نام کا انتخاب کیا جائے، اس کی دینی تربیت کی جائے، اولاد کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے، سب کے ساتھ برابری، شفقت و محبت والا اور اچھی سلوک والا معاملہ کیا جائے۔ یہ والدین کے اوپر اولاد کی حقوق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔